اب میں قرآن کے تقاضے کے موضوع پر دعوت دیتا ہوں حافظ محمد زریاب اور حافظ محمد عمر کو کہ وہ آئے اور آپ کے سامنے اپنا مکالمہ پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں آپ سے قرآن کے متعلق چند سوالات عرض کر سکتا ہوں؟ جی ہاں ضرور، میں حاضر خدمت ہوں۔ آج کل قرآن کے حفظ کرنے کے رواج نام عروج پر ہے، مگر بدقسمتی سے عاملی زندگی قرآنی تعلیمات سے کیوں ہے؟ بالکل اسی طرح ہے۔ قرآن عظیم الشان کو تو کمائی کا ذریعہ ہم بنا سکتے ہیں، مگر اپنی عاملی زندگی میں ہم ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اس مسئلے کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ قرآن عظیم الشان کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا نہایت عظمت کا کام ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھے اور اس پر عمل کریں، ورنہ ہم پر وبال ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن ہم پر وبال بن سکتا ہے، کیسے؟ حدیث شریف کے مطابق قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن کے احکامات و تعلیمات پر عمل کریں تو قرآن ہمارے لیے بارگاہ الہی میں شفاعت کرے گا، اور اگر عمل نہ کیا تو پھر کوئی شک نہیں بربادی میں۔ قرآن کس طرح ہمارے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے؟ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس سے ہم زندگی کے ہر پہلو میں مدد دے سکتے ہیں، اس شرط پر کہ ہم اس کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، یہی قرآن کے نزول کا خلاصہ ہے، اور یہی تقاضا کرتا ہے قرآن ہم سے۔ قرآن کے حفظ کرنے کی کیا فوائد ہیں؟ قرآن کے حفظ کرنے کے کئی ساری فوائد ہیں۔ نمبر 1، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا۔ نمبر 2، حافظ کے سینے کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی۔ نمبر 3، حافظ 10 افراد کی شفاعت کر لے گا۔ قرآن پر عمل کرنے کی کیا فوائد ہیں؟ اگر ہم نے قرآن پر صحیح طور پر عمل کیا تو ہم مسلمان ہر لحاظ سے ترقی کر سکتے، اور ہم مسلمان دنیا کے حکمران ہوں گے، دنیا پر اللہ کی شریعت کا نفاذ ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام۔